بے اختیار صحابہ پکارتے تھے، نبی مدد کرتے تھے، مگر اب وہ قرآن کی آیتیں سنائیں گے آپ کو، کہیں گے حدیث کے مقابلے میں قرآن آ جائے تو قرآن کو مانا جائے گا، حدیث نہیں مانی جائیں گی۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، چل اس قرآن سنتے، تھوڑی لمبی کلپ ہے، اطمینان سے سنیں، پھر اس کا میں جواب دوں گا۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے، اس کے بعد سارے ہتھیار ان کے ختم ہو جاتے ہیں، ان کے کارخانے کی سب سے بڑی میزائل یہی ہے، اور آج وہی پھسکی کرنے والا ہوں میں۔ چلیے دیکھیے، میں نے کل اس کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا، آج پھر ریپیٹ کر دوں، جتنا قوال نہیں مٹکتا ہمارے ہاں طبلوں پر، یہ اتنا مٹکتا ہے، سن لے۔ غور کر کے دیکھو، کمزوری نظر آئے گی، کمزوری، اور کمزوری ایسی کہ اللہ نے مذاق اڑایا ہے، اللہ نے مذاق۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن کو نہ پڑھو۔ کیوں؟ قرآن پڑھیں گے تو ہمارے باباؤں کی پول کھلے گی، قرآن پڑھیں گے تو جن کے پیٹ کی توندیں بڑی ہو رہی ہیں ان کی پولیں کھلیں گی۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکار رہے ہو، اللہ چیلنج دیتا ہے، ہم نہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، من کہہ دیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی کو بھی جنم نہیں دے سکتے، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پکار کے دیکھو، لن یخلقوا ذبابا، سب مل جائیں، اور اللہ نے کیا کہا؟ ذبابن، کتنا کمزور بتا دیا ہے۔ اجمیر والوں کو لے لو، بدایوں والے کو لے لو، بغداد والے کو لے لو، اور آپ کے بغل میں دائیں بائیں بھی ہیں بہت سے بابا، ان کو لے لو۔ اللہ نے کیا کہا؟ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے ساری کائنات کے پیر، ولی، بزرگ سارے کے سارے مل جائیں تو سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور ایک مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، ایک مکھی کو پیدا کرنا اور اس میں روح ڈالنے میں تو ان کی نانی مر جائیں گی اور چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ جائے گا۔ ایک مکھی تو چھوڑو، سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن نے آگے کیا کہا؟ ارے مکھی پیدا کرنا تو دور، شب برات کے حلوے تو بہت کھاتے ہو گے، چلو تمہارے شب برات کے حلوے پر ہی کوئی مکھی بیٹھ جائے، مکھی تو بہت دور ہے پیدا کرنا۔ تم بابا ہو نا، بابا ہائے ہائے بیٹا بیٹی دلا دیتے ہو، ذرا بریلی میں جاؤ، بیٹا دینے والا الگ ہے، بیٹی دینے والا الگ ہے۔ احمد آباد میں چلے جاؤ، سیدی موسیٰ سہاگ ہیں، وہ چوڑیاں پہنے رہتے تھے، وہ بیٹی دینے کا کارخانہ کھولے ہوئے ہیں، اور شاہ عالم بابا ہے وہ بیٹا ہی بیٹا دیتے ہیں، وہ بیٹی نہیں دے سکتے۔ جس کو بیٹا لینا ہوتا وہ شاہ عالم بابا کی قبر پہ جاتا، اور جس کو بیٹی لینا ہوتا وہ موسیٰ سہاگ کی قبر پہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، سیدی موسیٰ سہاگ کی قبر پہ جانے کے بعد بھی بیٹا مل جاتا ہے، جبکہ بیٹی دینے کا یہ کارخانہ کھولے ہوئے ہیں بیچارے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے؟ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، تمہاری مٹھائی پر، تمہارے حلوے پر، چلو میں حلوہ لے لوں کیونکہ حلوہ زیادہ یاد رہے گا، کیونکہ ہر سال کھاتے ہو نا، تو حلوے پر، شب برات کے حلوے پر، تمہاری کسی میٹھی چیز پر اگر مکھی بیٹھ گئی، مکھی پیدا کرنا تو دور، مکھی بیٹھ گئی، مکھی کتنا لے گی؟ مکھی کتنا کھائے گی؟ مکھی کتنا دانہ لے گی؟ مکھی کو کھا گئی، تھوڑا سا حلوہ، تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی۔ اللہ کہتا ہے وَإِن يَطْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا شَيْئًا، اگر مکھی تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی، شَيْئًا تھوڑا سا چھین لے گئی، تھوڑا سا لے کے چلی گئی، لا يستنقذوه منہ، تو یہ سارے کے سارے بابا مل جائیں تو یہ اس مکھی کو پکڑ کے اس سے وہ مٹھائی چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ قرآن کی آیت سے بتایا کہ سارے بابا مل جائے، بریلی والا آ جائے، بدایوں والا آ جائے، وہ آ جائے، اجمیر والا آ جائے، بغداد والا آ جائے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کہا
یہ قرآن میں کہاں آیا کہ غوث اعظم نہیں پیدا کر سکتے غریب نواز نہیں؟ چلو بہرحال ابھی اس کو چھوڑ دیں، بابا پہ اس نے فٹ کر دیا۔ دوسرا اس نے جھوٹ کیا بولا ہے، بریلی میں بیٹا دینے کا کارخانہ الگ ہے، بیٹی دینے کا کارخانہ الگ ہے، ایسا جب کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ بہرحال یہ آیت کریمہ انہوں نے پڑھی، قرآن پاک کی 17ویں پارہ سورہ حج آیت 73 ہے، یہ جس کو جرجس نے پڑھا ہے، اس پر میں تبصرہ بعد میں کروں گا۔ یہی آیت ایک اور صاحب پڑھتے ہیں، ذرا ان کو بھی سن لیں۔ اور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ بابا شہباز ہو، اجمیر کا ہو، اجمیر کا ہو، سنو یہ ایک مکھی کو بھی پیدا ولو اجتمعوا له، بغداد کے سارے پیر آ جائیں، بریلی والا بھی آ جائے، کوفے والے بھی آ جائیں، ملتان والے بھی آ جائیں، وہ جو سورج کو سوا نیزے پہ لے آیا تھا شاہ شمس ڈولہ تبریز، وہ بھی آ جائے، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی کو پیدا نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ تو بڑی بات ہے مکھی پیدا کریں، ان ساروں کو بلا کر ان کے سامنے حلوہ شریف رکھ دو، یہ پیر اور بابے حلوے کی طرف ہاتھ بڑھائیں، ان سے پہلے اللہ کی پیدا کر دی ایک مکھی اپنے حصے کا حلوہ شریف لے لے، یہ سارے بابے ٹیلوی لالن تے مکھی کو لکھو، یہ مکھی کے پاس سے اپنے حصے کا حلوہ نہیں چھین سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو پکار رہا ہے یہ بھی کمزور ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ طاقتور والا کون؟ ایک اللہ عز و جل۔ توصیف الرحمان صاحب کا بھی سن لیے کہ تمام اولیاء جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ابھی میں دلیل بعد میں دوں گا، پہلے ایک زبانی چیز سن لے، یہ آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اولیاء کے بارے میں نہیں۔ اور ایک چیز بتاؤں، اس دھرم کا اتنا کمزور دھرم ہے، یہ نیا نیا ابھی نوزائیدہ بچہ ہے یہ دھرم، ابھی پیدا ہوا ہے، جیسے میں نے بتایا، ابھی بالغ بھی نہیں ہو پایا یہ پوری طرح۔ تو یہ جو پالنے میں بھی پنپ رہا ہے نا یہ دھرم، غیر مقلدیت یا اہل حدیث جو بولتے اپنے آپ کو، ان کے پاس میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، اگر تم انبیاء اور اولیاء کو مجبور بتاتے ہو تو ایک سری آیت مجھے ایسی لا کے دو جس میں قرآن میں صاف صاف موجود ہو کہ اولیاء اور انبیاء مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسی قرآن میں ایک آیت نہیں، تو کون سی آیت لاتے؟ بتوں پر جو نازل ہوئی وہ اولیاء پر فٹ کرتے ہیں، وہ انبیاء پر فٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا دھرم بچانے کے لیے ان کو بتوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، بتوں کی آیتوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ اب آئیے یہ آیت بتوں پہ نازل ہوئی، اس کے ذرا حوالے سن لے۔ میں چند حوالے دے رہا ہوں، ورنہ کتابوں کا اتنا ذخیرہ ہے کہ ان پہ لاد دو تو دب کے مر جائیں گا اسی میں، کیونکہ میرے پروگرام کی ٹائم پیریڈ لیمیٹڈ ہے میرے پاس، اس لیے چند معتبر حدیث تفاسیر کے، تفسیر ابن عباس، اسی آیت کریمہ کی تفسیر، اسی آیت کی تفسیر ابن عباس کیا کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، ذرا سنیں، صفحہ نمبر اس کا 357، وہی آیت، پارہ 17 سورہ حج آیت 73، ضعف الطالب یعنی الصنم۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو کمزور ہے اس سے مراد بت ہے، بت، اولیاء نہیں، انبیاء نہیں۔ والمطلوب الذبابہ یعنی مکھی، مکھی پیدا نہیں کر سکتے، کون؟ بت۔ آگے بڑھیں، تفسیر مدارک صفحہ 111، اسی آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر مدارک کیا کہتے ہیں؟ ضعف الطالب ای الصنم طلب ما صلب منہ، اس سے مراد بت ہے جن سے طلب کرتے ہیں مشرکین اور وہ دے نہیں سکتے۔ والمطلوب الذبابہ بما صلب، اور والمطلوب جو قرآن میں آیا اس سے کیا مراد ہے؟ مکھی، جس سے طلب کیا جا رہا ہے، جو لے جا رہی ہے چھین کر، اس کا چھینا وہ نہیں لے سکتے، وہ اس سے مراد مکھی ہے، یعنی ذبابہ سے مراد مکھی اور طالب سے مراد بت۔ اور آگے بڑھیں، اب تفسیر بیضاوی، امام بیضاوی کی تفسیر، اس کا جلد نمبر 4 صفحہ 79، اسی آیت کی تفسیر میں امام بیضاوی کہتے ہیں
इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, ऐ लोगो जो खुदा के अलावा तुम जिन्हें पुकारते हो, यानी अल असनाम, वो बुत है, औलिया नहीं है, अंबिया नहीं है। वो कौन है? बुत है। वो बुतों के बारे में अज़ौफ तालिब वल मतलूब, और जिन्हें पुकारा जा रहा है वो भी कमजोर, और जो पुकार रहा है वो भी कमजोर। आबिदुस सनम व माबूदहू, इससे मुराद वो बुत जिनकी पूजा की जा रही है वो भी कमजोर, जिन्हें पुकारा जा रहा है, और जो पुकार रहा है वो कहते हैं उससे मुराद उसके पुजारी मुशरिक, यानी वो मुशरिक है, वो बुत है। और आगे बढ़े, चौथी तफसीर देखें, तफसीर दुर्र मंसूर, छापा भी इन्हीं लोगों ने, यही छाप रहे हैं भाई, इमाम जलालुद्दीन सयूती की मारकतुल आरा तफसीर दुर्र मंसूर, इसके जिल्द नंबर 10 सफा 539, इमाम जलालुद्दीन सयूती इस आयत की तफसीर में क्या लिखते हैं? लिखते हैं कौलहू ताला, अल्लाह का कौल है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। ये लोग कौन है? ये इसमें खिताब औलिया से नहीं है। अगर औलिया से होता या औलिया के मानने वालों से होता तो कहा जाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या नास कहा, मुशरिकीन से खिताब है। अखरजा इब्न मरदुया अन इब्न अब्बास फी कौलिही, कहते हैं, अब रिवायत हदीस लिख रहे हैं कि इखराज किया इब्न मरदुया ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से अल्लाह के इस कौल के बारे में, वही आयत जिसने पढ़ी थी, या अय्युहन नासो दुरिबा मसलुन फअस्तमिऊ लहू, ऐ लोगों तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान की जाती है कि तुम जिनको पुकार रहे हो। काला, कहा, नज़लत फी सनम, ये बुतों के बारे में आयत नाजिल हुई है, यह आयत बुतों के मुतालिक नाजिल हुई। फिर दूसरी सनद से लिखते हैं वाखराजा इब्न जरीरिन, और इखराज किया इब्न जरीर ने, व इब्न मुंज़िर, और उनसे उन इब्न मुंज़िर ने रिवायत किया, अन इब्न अब्बास ज़ौफ़ तालिब अलहातहुम वल मतलूब अज़ुबाब, कहते हैं जिनसे पुकारा जा रहा है इससे मुराद मुशरिकीन के वो बातिल माबूद है, वो बुत है, और जो ले जा रही है उनसे छीन के ले जा रही है, उनके सामने के जो प्रसाद है और जो उनकी चीजें रखी है उससे मुराद क्या है? मक्खी। फिर तीसरी सनद से लिखते इमाम जलालुद्दीन सयूती वखराजा इब्न अबी हातिम अनसुद्दियो फी कौलिही, कहते हैं इस हदीस को इखराज किया इब्न हातिम ने हजरत सुद्दी से अल्लाह के इसी कौल के बारे में, लन यखलुकू जुबाबा। अब उसकी तफसीर में क्या लिखते हैं? यानी अस्सनमो ला यखलुकू जुबाबा, इससे मुराद बुत है जो मक्खी पैदा नहीं कर सकते। कौन है? कुरान ने कहा लन यखलुकू जुबाबा, ये इतने मजबूर है कि एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते, तो कहते यानी अस्सनमो ला यखलुकू जुबाबा, इससे मुराद वो बुत है जो मक्खी पैदा नहीं कर सकते। अब आइए और एक तफसीर देख लें, तफसीर इब्न कसीर मेरे पास हालांकि अरबी भी है लेकिन मैंने ये उर्दू ट्रांसलेशन वाली है स्कैन जानबूझ के डाली। इसकी वजह यह है कि इसका तर्जमा गैर मुकल्लिदों के बहुत बड़े अल्लामा मोहम्मद जुनागढ़ी साहब ने किया है। ये पाकिस्तान से छपी है, लाहौर से, ये लाहौर से छपा हुआ नुस्खा है मेरे पास, मकतबा कुद्दूसिया से। जुनागढ़ी साहब जो इन्हीं के मौलाना है, तफसीर इब्न अब्बास का खुद इन्होंने तर्जमा किया ताकि ये इल्जाम ना रहे कि तफसीर इब्न अब्बास का तर्जमा हमने गलत किया है, तुम्हारी मौलवी ने क्या किया, जरा सुन लो। उसी आयत की तफसीर में इब्न अब्बास क्या लिखते हैं, जरा सुन ले। कहते हैं अल्लाह के मां सिवा जिनकी इबादत की जाती है इनकी कमजोरी और इनके पुजारियों की कम अकली बयान हो रही है। आप पूछते हैं औलिया को? नहीं, पुतों की कमजोरी और उनके पुजारियों की कमजोरी बयान हो रही है कि ऐ लोगों, ये जाहिल जिसकी भी अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं, रब के साथ ये जो शिर्क करते हैं, इनकी एक मिसाल नहायती उम्दा और बिल्कुल वाक़े के मुताबिक बयान हो रही है। जरा तवज्जो से सुनो कि इनके तमाम के तमाम बुत है, ये इनके तमाम के तमाम बुत ठाकुर वगैरह जिन्हें ये अल्लाह के शरीक ठहरा रहे हैं, जमा हो जाए और एक मक्खी बनाना चाहे तो सारे आजिज आ जाए और एक मक्खी भी पैदा ना कर सके। कौन है वो? बुत। फिर आगे लिखते हैं इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं तालिब से मुराद बुत और मतलूब से मुराद मक्खी है। और ये क्या कह रहे, सारे बाबा आ जाएं, ये भी कमजोर, मक्खी नहीं बना सकते, हलवा शरीफ का हलवा नहीं उठा सकते। अगर अपने बाप की सच्ची औलाद हो तो बताओ इस आयत में वली मुराद है, ये साबित करो, साबित करो।
قرآن کو اپنی مرضی سے بدلتے ہو کم وقتو، شرم نہیں آتی تم کو؟ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، تفاسیر تم نہیں پڑھتے، قرآن کو اپنی مرضی سے ڈھالتے ہو اور بولتے ہو ہم حق پر ہم ہیں۔ اور اس کیا لکھتے امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں، اور ظاہر لفظوں سے بھی یہی ظاہر ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا گیا کہ طالب سے مراد عابد، بتوں کے پجاری، اور مطلوب سے مراد اللہ کے سوا اور معبود ہے جن کو پوجا جا رہا ہے۔ اب آئیے، اب میں قرآن کی ایک آیت اس کے جواب میں پیش کر دوں۔ قرآن نے کہا کہ بتوں کی حالت کیا ہے، قرآن نے بتوں کے بارے میں کہا، ان تفاسیر سے میں نے ثابت کر دیا کہ جو مکھی نہیں پیدا کر سکتے وہ کون ہے؟ بت۔ جو سامنے کی چیز سے اگر مکھی کچھ لے جائے چھین نہیں سکتے وہ کون ہے؟ بت۔ مگر اللہ کے انبیاء کو اختیار کیا ہے؟ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت 150 اللہ حضرت عیسیٰ کا جملہ بیان کرتا ہے۔ عیسیٰ کہتے ہیں، عیسیٰ کا قول بیان کیا جا رہا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ کہتے حواریوں سے، اے میرے حواریوں، میں تمہارے لیے پرندہ ایک مٹی کا بناتا ہوں۔ بت مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یخلقو ذبابا، یہاں بھی خلق آیا عربی میں، اور حضرت عیسیٰ کے لیے بھی یہاں کیا آ رہا ہے؟ انی اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں کیا؟ تمہارے لیے مٹی کا ایک پرندہ بناتا ہوں، فانفقو، پھر اس میں فانفقو فیہ، میں اس میں پھونکتا ہوں روح۔ لفظی ترجمہ ہو رہا ہے، میں روح پھونکتا ہوں، فَيَقُونُ، پس وہ ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے، طائرم، زندہ پرندہ اڑتا ہوا، بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ بت مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور میں چڑیوں میں بے جانوں میں پھونک ماروں تو ان کو ہوا میں اڑاتا نظر آؤں۔ یہ ہے قرآن، انبیاء کی شان قرآن یہ بیان کر رہا ہے، اور بتوں کی مذمت یہ بیان کر رہا ہے، اور شرم آنی چاہیے، بتوں کی آیتیں اولیاء اور انبیاء پہ فٹ کرتے ہو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ نے کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَاحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب تو دھجی اڑا دین کے عقیدے کی، میں شفا دیتا ہوں بیماروں کو۔ کون؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ نہیں۔ عیسیٰ قرآن بیان کر رہا ہے، عیسیٰ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں بیماروں کو، اور مادرزاد اندھوں کو، اور کوڑیوں کو، سفید داغ والوں کو میں اچھا کرتا ہوں، اور ہڈی توڑ دی ان کے شرک کی، وَيُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ تو مکھی نہیں پیدا کر سکتے بت، مگر میرا اختیار دیکھو، میں عیسیٰ ہوں، نبی کا غلام ہوں، نبی سے افضل ہوں، تو اگر جب میں مردے جلا سکتا ہوں تو میرا نبی کتنے مردے جلائیں گا؟ اور جلایا میرے نبی نے، جابر کے بیٹوں کو زندہ کیا ہے، قبروں سے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ ارے نبی تو بہت دور ہے، غوث اعظم نے ٹھوکر ماری ہے تو مردوں کو جلاتے ہوئے نظر آئے۔ اولیاء زندہ بھی کر سکتے ہیں بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ انبیاء ہے، یہ اولیاء ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ ایک چیز پہ میں بڑی تفصیل سے آتا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اور اب قرآن کی اس فصاحت کو دیکھیں، میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، عیسیٰ کہتے ہیں بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ مطلب کیا بتایا؟ بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو اختیار نہیں دیا۔ میں بے اذن اللہ کہہ کے بتا رہا ہوں، اللہ نے اپنے محبوبوں کو اختیار دیا ہے۔ یہ سب جھوٹے ہیں، مت آؤ جھوٹوں کے چکروں میں۔ قرآن پڑھو بھائی۔ ہم بھی کہتے ہیں، بولتے قرآن پڑھنے سے اس لیے منع کرتے ہیں۔ وہ کون بول رہا تھا؟ جرجیت۔ میں نے کہا بیوقوف، ہم قرآن پڑھنے سے منع نہیں کرتے، ہم کنز الایمان پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ تیرے سمجھ کا پھیر ہے۔ ہم تم جیسے خبیثوں کے ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ جو عربی بھی نہیں سمجھتے، کچھ کی کچھ بناتے ہو عربی کو۔ اور آگے سنیں، اب ہڈی ٹوٹ رہی ہے ان کی، ذرا سن لیجئے۔ عیسیٰ نے کیا کہا؟ میں پرندوں میں روح ڈالتا ہوں، میں پرندے پیدا کر دیتا ہوں، میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں، میں اندھوں کو اچھا کرتا ہوں۔ کون سے اندھے؟ مادرزاد، ماں پیٹ سے جو اندھے پیدا ہوئے ان کو آنکھیں میں دیتا ہوں، میں کوڑیوں کا مرض دور کرتا ہوں، میں مردوں کو جلا دیتا ہوں،
اور یہی نہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَقُولُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تم گھروں میں کیا کھاتے اور کیا چھپاتے ہو اس کی بھی خبر دیتا ہوں، غیب بھی جانتا ہوں، غیب کی بھی خبریں ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے، وہ آیت میں خطاب کیا تھا؟ یا ایھا الناس، یاد ہے؟ اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کیا کہا گیا تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو ضُرِبَ مَثَلُکم، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ کون لوگ؟ مشرکین۔ اور عیسیٰ کے قول کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لَکُمْ اِن کُنتُم مُؤْمِنِین، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں اگر تم مومن ہو۔ یہ عیسیٰ کا اختیار کا ذکر کیا قرآن نے، اور کہا عیسیٰ کا اختیار وہ مانے گا جو مومن ہوں گا، اور جو عیسیٰ اور انبیاء کو مجبور مانے گا وہ مومن نہیں ہوں گا، وہ کافر ہوں گا۔ تو معلوم ہو گیا اہل سنت یا ایھا الذین آمنوا ہے اور غیر مقلد یا ایھا الناس ہے، فرق ہے۔ اب جب بھی قرآن پڑھو نا تو یا ایھا الناس دیکھو تو سمجھ لینا غیر مقلدوں کو خطاب ہو رہا ہے، اور جب بھی قرآن پڑھو دیکھو یا ایھا الذین آمنوا سمجھ لو سنیوں کو خطاب ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلیے اب ایک اور ہڈی توڑ دوں گا ان کی، تو میں آج پوری نسل ہی ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ انہی کے گھر کی کتابیں دکھا رہا ہوں اب تک۔ آئیے ایک بڑی معتبر کتاب سعودیہ نے چھاپی، کیوں چھاپتے پتہ نہیں یار، ان کو پتہ نہیں ہماری کتابوں میں ہے کیا۔ ابن کثیر، علامہ ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد، انہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام قصاص الانبیاء، چھپی بھی سعودیہ سے۔ ابھی کیا کیا، عربی میں تھی، یہ اردو ٹرانسلیشن ہوا، اردو سے وہ روایت غائب کر دی ان لوگوں نے، میرے بعد اردو بھی آئی ابھی، مگر عربی میں سعودیہ کے نسخے میں موجود ہے یہ روایت۔ کیا لکھا ہے ابن کثیر نے؟ بڑی طویل روایت، اسکین پیج دکھا رہا ہوں اور زبانی سناتا ہوں، سی ڈی میں تو میرے سب مکسنگ ہو کے آ جاتا ہے۔ یہ پوری روایت ہے جو انڈر لائن کی ہوئی لال پین سے۔ اب ذرا روایت تو سن لیں آپ، کتنی پیاری روایت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے میرے حواریوں میں تمہیں نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر نہ کروں تمہارے سامنے؟ جناب نوح نے کشتی بنائی، اتنے فلور تھے، اتنے مالے تھے، اس میں یہ جانور تھے، یہ تھے، یہ تھے، یہ تھے۔ بڑے غور سے سنیں، بڑی پیاری حدیث ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے بھائی، تمہاری علامہ نے۔ تو حواری سن رہے ہیں، حواری رسول اللہ کے ساتھی اور ماننے والوں کو صحابی کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ کے ماننے والے جو ان پر ایمان لائے اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ حواری سن رہے حضرت عیسیٰ پوری کشتی نوح کا ذکر کر رہے ہیں، تو حواری کہتے ہیں اے عیسیٰ نبی اللہ، آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، آپ تو وہ بیان کرے جو جبریل نے بتایا، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم میں وہ شخص بیان کرے جو کشتی میں سوار تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس شخص کو ہم میں ظاہر کرے جو حضرت نوح کی کشتی میں ہو، چشمدید گواہ ہو، چشمدید راوی ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے کشتی بھی دیکھا ہو، کشتی میں رہا بھی اور طوفان نوح کو بھی دیکھا ہو؟ عیسیٰ مسکرائے کہا چلو آؤ تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں۔ نوح ہزاروں سال پہلے وصال فرما چکے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت نوح کے زمانے میں ہزاروں کا فاصلہ۔ حضرت عیسیٰ ایک وادی میں آئے، ایک مٹی اٹھائی ایک جگہ کی، الفاظ سنے حدیث کے، ایک مٹی اٹھائی رکھ دیا، پھر کچھ قدم گئے، پھر مٹی اٹھائی لایا، پھر رکھ دیا۔ حواریوں نے کہا یا نبی اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا میں سام بن نوح کی مٹی کو جمع کر رہا ہوں۔ سام بن نوح کون؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے۔ کہا اللہ کے نبی یہ سام بن نوح کی مٹی کہاں؟ یہیں ان کا انتقال ہوا تھا، یہیں ان کی مٹی ہے۔ اما کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ حضرت عیسیٰ گئے یہاں سے مٹی اٹھایا لایا، یہاں سے گئے یہ لایا۔ عیسیٰ کا علم غیب دیکھو، عیسیٰ کو یہ بھی معلوم سام بن نوح کا انتقال کہاں ہوا، سام بن کی مٹی کہاں ہے، اور یہ مٹی بکھری کہاں ہے۔ بس دیکھ رہے ہیں آپ، اٹھایا، ساری مٹی کو جمع کیا اور اس پہ ہاتھ رکھ کے کم باذن اللہ، زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے، مکھی نہیں پیدا کر سکتے، پورا سام بن نوح زندہ کر دے رہے ہیں۔ سام بن نوح مٹی جھاڑتے ہوئے، الفاظ ہے اس میں راسا والا وحسا والا راس ہی، سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے حضرت سام بن نوح کھڑے ہوئے، اور کیا کہا کھڑے ہوتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ اور حدیث کے الفاظ ابن کثیر نے لکھے کہ جوانی کی شباب کے عالم میں آپ تھے، جوان تھے بالکل، اور کہا السلام علیکم یا عیسیٰ روح اللہ۔
اے عیسیٰ جو اللہ کے حکم سے روحیں ڈالتا ہے، آپ پر سلام، جو اللہ کے حکم سے روحیں ڈالتا ہے مردوں میں. کہا سام تم نے کیسے مجھے جانا؟ کہا میرے والد نے مجھے خبر دی تھی، نوح کو بھی علم غیب ہے. آپ نے کیوں مجھے زندہ کیا؟ کہا میرے حواری ہے، جاننا چاہتے کشتی کا کیا معاملہ تھا، بتاؤ. سام بن نوح نے ایک ایک حالات بتائے. حواریوں نے سنے. کہا اگر آپ اجازت دے تو ہم آپ کو لے کر چلیں اور آپ کی دعوت کریں. حضرت عیسیٰ نے کہا نہیں، یہ اس عالم میں پہنچ چکے کہ اب ان کو کھانے کی حاجت نہیں، یہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں. کہا اے سام اب آپ نے ہمارے حواریوں کو بتا دیا، اب آپ دوبارہ انتقال فرمائیں گے. کہا ایک شرط پہ ہے عیسیٰ، موت کی سختی کا مزہ اب تک محسوس کر رہا ہوں. آپ نے اپنے معجزے سے زندہ کیا، مگر وعدہ کیجئے کہ اب میں دوبارہ جب مٹی ہوں گا تو مجھے موت کی وہ تکلیف نہ ہو. عیسیٰ نے کہا سام میں وعدہ کرتا ہوں، موتو انتقال کیجئے. سام بن نوح گرے اور وہ مٹی جیسے کہ ویسے ہو گئی. یعنی موت دینے کا بھی اختیار نبی کے پاس، زندہ کرنے کا بھی اختیار نبی کے پاس. مگر ساری آیتیں کفاروں والی فٹ کس پہ ہو رہی ہے؟ نبیوں پر. اب ایک اور آیت سن لو، یہ بھی کفاروں کی آیت تھی، انبیاء پہ فٹ ہو گئی. جن کو تم اللہ کی راہ پکار رہے ہو، وہ رسول کریم ہو، اہل مرتضی ہو، حسنین کریمین ہو، پیر اور بابے بزرگ ہو، نیک اولیاء اللہ ہو، عباد من سألکم، جو کچھ بھی ہے تمہاری طرف کے انسان ہے، تمہاری طرف کے بندے ہیں. جس طرح تم بھی مثال ہو اللہ کے بندے ہو، یہ بھی مثال اللہ کے بندے ہیں. فادعوہم، پکار جن کو تم پکارتے ہو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو جن کو تم پکار رہے ہو، جن کے درباروں میں کھڑے ہو کے رو رہے ہو، جن کی جانیں چومنے کا جی چاہتا ہے، یہ کبھی تمہیں جواب دیتے ہیں؟ کبھی کسی قبر سے جواب آیا؟ بڑے سے بڑے بابے جی کی قبر ہو، پیر جی کی قبر ہو، آپ قبر پہ جا کر کہیں پیر جی السلام علیکم، کبھی اس نے جواب دیا وعلیکم السلام، مرید جی کیا حال ہے تمہارا، ٹھیک ٹھاک ہو؟ قرآن کی آیت پڑھی، آیت نمبر تو انہوں نے نہیں بتایا، میں نے ڈھونڈ کے نکال لیا کون سی پڑھی بھائی. پارہ نمبر 9 ہے سورہ اعراف، آیت 154. ان الذین تدعون، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو چھوڑ کے پکارتے، عباد امثالکم، تمہاری طرح ہی بندے ہیں. اب اس پر توصیف الرحمان کا تفسیرہ، چاہے وہ حسنین کریمین ہو، علی مرتضی ہو اور رسول اللہ ہو، جن کو تم پکارتے ہو تمہاری ہی طرح بندے ہیں. جیسے تم کھاتے ہو ویسے یہ کھاتے، جیسے تم پیتے. پکارو ان کو، تمہاری آواز نہیں سن سکتے، تمہارا جواب نہیں دے سکتے. پھر بڑی اچھی دلیل دی انہوں نے، بڑی پیاری. ہاں کیا دلیل تھی؟ پورا عقل کا مذہب ہے، دعویٰ ہے کہ قرآن و حدیث کا مذہب ہے. عقل سے گھوڑا دوڑایا، قبر پہ گئے، سلام کے جواب آیا. اب کوئی جاہل کھڑا ہو کہیں بھئی اللہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اللہ کو حی اور قیوم مانتے ہو کہ نہیں؟ تو خانہ کعبہ پہ گیا، کہا السلام علیکم رب کریم، جواب تو نہیں آیا. بیوقوف ہے تو یار. ارے حدیث میں موجود ہے، نبی کا جواب، ولی کا جواب تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول نے کہا جب تم قبرستان جاؤ تو سلام کرو، السلام علیکم اہل القبور. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں؟ فرمایا سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، تمہارے کان نہیں کہ تم ان کا کلام سن سکو. جواب دیتے ہیں. اور مستند حدیث ہے، معتبر حدیث ہے، جنگ بدر کے بعد کفاروں کو کنویں میں ڈال دیا گیا. ابو جہل کنویں میں، ادبا کنویں میں، شیبہ کندھے کنویں میں. نبی گئے، اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے ادبا، اے شیبہ، اے ولید بن مغیرہ، سب کا نام لیا. تمہیں وہ مل گیا جس کا وعدہ میرے رب نے تم سے کیا تھا، یعنی جہنم. ہمیں تو وہ مل گیا جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا تھا، یعنی فتح. حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں پیچھے، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ان کو پکارتے جو مردہ ہے، سن نہیں سکتے؟ نبی نے فرمایا عمر یہ تم سے بڑھ کر سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، تمہارے کان نہیں کہ تم سن سکو. سنتا وہ ہے جس کے کان ہو، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. وہ کان پہ لاکھوں سلام اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ وہ کان تمہارے کانوں کی طرح نہیں ہے. اب یہ آیت انہوں نے پڑھی. بہرحال یہ آیت کے بارے میں بھی میں عرض کر دوں، یہ 2 جھلکیاں بتا رہا ہوں، ورنہ اس پر پورے پوسٹ مارٹم کے لیے کئی مجلسیں چاہیے کہ ساری انبیاء کے
اختیار کے تعلق سے جو آیتیں لاتے سب بتوں والی آیتیں لاتے ہیں. اب چلیے دیکھیے یہ آیت جو انہوں نے پڑھا تفسیر ابن عباس پھر لا رہا ہوں میں صفحہ 186 یہی آیت کریمہ جو جناب نے پڑھی ابھی. اس میں امام حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے صحابی رسول دیکھیے. نہیں یہ دوسری کھول گئی ایک منٹ. ہاں یہ دیکھیں تفسیر ابن عباس یہی آیت کریمہ صفحہ 186 پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت 194 کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں ان الذین تدعون اور جن کو تم پکارتے ہو تعبدون یعنی کہتے وہ جن کو پوجا جا رہا ہے یعنی بت. ہم انبیاء کو نہیں پوچھتے. پھر آگے کہا من دون اللہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر الاصنام یعنی بت. وہ کون ہے الاصنام یعنی بت ہے وہ جو تم بتوں کو پکارتے ہو. عبادکم امثالکم تمہاری طرح کے بندے ہیں یعنی کہتے ہیں مخلوقون امثالکم یعنی مخلوق ہونے میں تمہاری طرح ہے. تم بھی مخلوق ہو اور وہ بھی مخلوق ہے. آئیے اب دوسری آیت سنیں. اس کی دوسری تفسیر سنیں اسی آیت کی. در منصور تفسیر اس کا صفحہ نمبر 706 جلد نمبر 6 سورہ اعراف آیت وہی ہے. اسی کی آیت کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں قولہ تعالی ان الذین تدعون من دون اللہ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو. اخرج ابو شیخ عن سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اخراج کیا حضرت ابو شیخ نے اور روایت کیا ابو شیخ نے سعید بن جبیر سے. قال وہ کہتے ہیں یجاؤ بالشمس والقمر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو بلائیں گا. چاند کو بھی لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اور سورج کو بھی بلایا جائے گا. وَيَجَاؤُ ہاں حتیٰ کہاں میں ایک منٹ حتیٰ یلقیان بین ید اللہ اور پھر اللہ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا چاند کو بھی اور سورج کو بھی. یجاؤ بمن کان یعبدوہما اور پھر ان کے پجاریوں کو بھی لایا جائے گا جو چاند کو پوجتے تھے جو سورج کو پوجتے تھے جو ان کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی لایا جائے گا. فیقولو اور اللہ ان سے فرمائے گا فدعوہم پکارو ان کو فلیستجبوا لکم کہ تمہاری پکار سنیں. تو اس آیت میں کون مراد ہے جن کو پکارتے ہیں؟ پکارنے والے کون ہیں؟ مشرک. اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ چاند اور سورج جن کی پوجا کی جا رہی ہے. اور آیت کریمہ پھٹ کس پہ کی جا رہی ہے؟ علی مرتضیٰ ہو غوث اعظم ہو یا رسول کریم ہو. آئیے آگے سنیں ابن کثیر نے بھی اس کی تفسیر وہی پھر اردو ترجمے والی بتا رہا ہوں. اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے کیا لکھا. حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود ہی گڑھتے اور بناتے ہو؟ کس کی عبادت کرتے تھے حضرت ابراہیم کی امت کے لوگ؟ کسے بناتے تھے اپنے ہاتھ سے؟ بت. وہ نہ تو اپنے پجاریوں کی مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت خلیل علیہ السلام نے انہیں توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کسے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا؟ بتوں کو. چلیے ایک نئی ابھی تفسیر حال ہی میں چھپی ہے ان کے ہاں ابھی ان کے زندہ ایک مولوی ہے تفسیر سعدی عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے اس کو لکھا ہے. دارالسلام سعودیہ سے تفسیر چھپی اردو زبان میں. یہ بھی خود کیا کہتے ذرا سن لیں اس آیت کے بارے میں. وہی آیت کریمہ سورہ اعراف کی پارہ نمبر جو ہے 9 ہے. یہ بتوں کے پوجنے والے مشرکین کو مقابلے کی دعوت ہے. یعنی یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ وہ کہتے ہیں مشرکین پر. اب یہ میں نے 2 نمونے بتا دیا آپ کو جس سے میں نے یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم اولیاء اور انبیاء کا اختیار مانتے ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں وہ آیتیں لاتے جو بتوں پر آئی ہے. اور یہ کوئی پہلے لوگ نہیں ہیں. ان کے جدہ کریم کون تھا معلوم ہے؟ یہ اسی سے نسل در نسل آیا ہے. آئیے ان کے جد کریم کا تعارف بخاری سے کراتا ہوں میں آپ کو. یہ ہے بخاری شریف. کیونکہ پڑھتے ہیں بیش کے محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری آتا ہے. بخاری ان کو بخاری نہیں آتی اور انہی کا کہنا ہے کہ بخاری کی ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے موضوع نہیں ہے. بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1024 2400 کے جواب میں
صفحہ نمبر 1024 باب نمبر 1033 امام بخاری نے ایک باب قائم کیا. امام بخاری باب قائم کرتے قتال الخوارج والملحدین بعد اقامتی علیہم, خارجیوں کے قتل کا بیان, دین کے ملحدین دین کے منکروں کو قتل کرنے کا بیان, اس کے بعد کہ ان کے اوپر حجت قائم کی جا چکی ہے, ان کو حجت دی کرچی کی جا چکی, دین بتایا جا چکا, اس کا بیان. اس کے بعد قرآن کی ایک آیت لکھتے امام بخاری وقول اللہ, اللہ تعالیٰ کا قول ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں وما قال اللہ لیضل قوما بعد اذا ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون. اللہ فرماتا ہے قرآن میں, ترجمہ مفہوم یہ آیت کا کہ اللہ کی شان نہیں کہ اللہ جس قوم کو جب ہدایت دے دیتا ہے تو ہدایت کے بعد اس قوم کو گمراہ کرے, ہدایت دینے کے بعد اس قوم کو گمراہ نہیں کرتا, یہ اللہ کی شان نہیں ہے. یہاں تک کہ حتی یبین لہم, یہاں تک کہ ان پر ظاہر نہ کر دے, یبین لہم ما یتقون, کیا اچھا اور کیا برا ہے, جب تک ان پر واضح نہ کر دے حق کو تب تک اسے گمراہ نہیں کرتا. یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ظاہری. اب اس آیت کو لکھنے کے بعد, اس آیت سے اپنی دلیل کو مزین اور مضبوط کرنے کے بعد امام بخاری اب حدیث یہاں سے لکھتے ہیں وقان ابن عمر, اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات مروی ہے, وہ کہا کرتے تھے یرہم شرار خلق اللہ, اللہ کی مخلوق میں, اللہ کی بندوں میں, اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ خارجی فرقے کے لوگ ہیں. خارجی کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ یہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے, کہتے تھے علی کافر ہو گئے, کوئی حکم نہیں, یہ بھی قرآن ہی پڑھ کے بتاتے تھے. اللہ نے فرمایا کوئی حکم نہیں سوائے اللہ کے, مگر امیر معاویہ سے جنگ ہوئی تو علی نے صلح کی, تو صلح کے اندر ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا, ان کو بیچ میں میڈیٹر رکھا اور حکم بنایا, حکم تو صرف اللہ کا ہے, لہٰذا ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنا کر علی کافر ہو گئے. کافر کہتے تھے اس دور کا خارجی علی کو کافر کہتے تھے, آج کے دور کے خارجی غوث اعظم اور بزرگان دین کو کافر کہتے ہیں. ابھی میں دلیل بھی دوں گا. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے, کیا کہا کرتے تھے, یرہم شرار خلق اللہ, اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق خارجی فرقے کے لوگ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وقال, وہ کہا کرتے تھے انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین, جو آیتیں کفار اور بتوں کے بارے میں آئی ہے وہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں. سمجھ میں نہیں آئی آپ کے بات؟ ارے نہیں آئی کیا؟ خارجی بدتر ہے. کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول. امام بخاری لکھ رہے ہیں. اور بدتر کیوں ہے خارجی؟ وہ کہتے تھے وہ آیتیں جو بتوں کے بارے میں آئی, جو کفاروں کے بارے میں آئی, وہ فٹ کس پر کرتے ہیں؟ مومنوں پر. بتاؤ یہ کام آج کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اور ایک حدیث سن لو, انہی کے مولانا ابن کثیر نے ان کی ٹانگ توڑ دی. چلیے ابن کثیر دیکھیں آپ, تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ 245 سورہ اعراف آیت 175 کی تفسیر میں ابن کثیر کیا لکھتے ذرا سنیں حدیث پاک. یہ حدیث آ رہی ہے, سعودیہ کی باریک باریک کتابت ہے. یہ پروجیکٹر تھوڑا دھندلا ہے, ادھر کے پروجیکٹر کلیئر ہے, وہاں اچھا دکھ رہا ہے لوگوں کو. بہرحال چلیے میں پڑھتا ہوں. ان حذیفہ یعنی ابن یمان, وہ کہتے ہیں اس روایت کو بیان کیا حضرت حذیفہ نے, جن کو ابن یمان بھی کہا جاتا ہے, یمان کے بیٹے ہے جو. مطلب حذیفہ کون ہے پہلے بتا دوں آپ کو, بات یاد آ رہی ہے؟ وقت ہے نا, کتنے بج رہے؟ ارے وقت ہے ماشاءاللہ, میرے کو تو لگ رہا ہے کہ بہت کم وقت جا رہا ہے. اللہ, آج اللہ نے وقت میں بڑی برکت دے دی. تو میں عرض کر رہا ہوں, آپ سنیے, وقت ہے یار, میں تو بھاگ رہا ہوں اسپیڈ سے. جی ماشاءاللہ. حضرت حذیفہ کون ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک دن حذیفہ کو بلایا, کہا حذیفہ آؤ میں تجھے ایک راز بتاتا ہوں. رازدار رسول ہے, اور سارے منافقوں کے نام بتائے اللہ کے نبی نے, یہ منافق, یہ منافق, یہ منافق, یہ منافق. حضرت عمر کا دور خلافت آیا, لوگ مرتے تھے, حضرت عمر ابن خطاب کو بلایا جاتا, امیر المومنین نماز جنازہ پڑھانی, آپ فرماتے جنازے کے اندر حذیفہ ہے؟
क्या कहते हैं अमीरुल मोमिनीन? अरे हुज़ैफा है, कहा जाता है अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम आते, नमाज जनाजा पढ़ा देते, और कहा जाता हुज़ैफा नहीं, काम मुनाफिक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ले जाओ वैसी दफन कर दो। क्यों? राजदार रसूल, रसूल ने सारे मुनाफिकों के नाम बता दिए थे। अब एक और मुनाफिक की नकाब कुशाई कर रहे हुज़ैफा, और नबी ने सिर्फ अपने जमाने के मुनाफिकों को नहीं बताया, कयामत तक के मुनाफिकों की निशानदेही की हदीस बताएंगी। अब ये हदीस बताएंगी इनको, और इन्हीं के मौलाना की किताब में। बाकी तो और भी उलमा ने लिखा, मैं हवाले दूंगा। मेरी आदत है एक हदीस पढ़ने के बाद मैं कभी मुतमईन नहीं होता, अल्लाह का फजल है। घर में जब मैं एक किताब खोलता हूं, पढ़ता हूं, तो फिर मैं ढूंढता हूं ये हदीस और कहां मिलेंगी, तखारीज जमा करता हूं कि इतना बोझ लाद दूं कि इधर उधर भी चुलमुल ना हो सके। अब सुनिए, अन हुज़ैफा यानी इब्नुल यमान, रिवायत है हज़रत हुज़ैफा जो इब्न यमान भी कहा जाता है, हद्दसहु क़ाल, वो हदीस बयान करते हुए कहते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। किसने इरशाद फरमाया? कि एक जुमले पे गौर चाहूंगा मैं, अल्लाह के नबी ने, इन्ना मिम्मा अता खव्वाफु अलैकुम रजुलुन क़राअल कुरान, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों मुझे तुम में उस शख्स का बहुत खौफ है जो कुरान बहुत कसरत से पढ़ेगा। कहता झुम झुम के पढ़ रहा था, इशारा कर रहा हूं, याद नहीं आया आपको? कैसा लहरा लहरा के पढ़ रहा था। भाई मैं तो कुरान सही नहीं पढ़ पाता हूं, मैं इसको तस्लीम करता हूं। बहुत सारे हमारे उफ़ाज़ इकराम बोलते, फारूक भाई ये आयत में आपकी गलती की, तो मैं दो बातें अर्ज कर देता हूं साफ तौर पे। मैं बहुत खुला आदमी हूं भाई, मैं मदरसे का फारिग नहीं हूं, तो अरबी पढ़ने में वाकई मुझसे कुछ जगह गलतियां हो जाती है। कोशिश करता हूं, ये तो अल्लाह का कलाम है, जिसको ज़बान पर चाहे आसान फरमा दे। दुआ करता हूं मौला मुझे तेरे कलाम को सही पढ़ने की तौफीक अता फरमा। लेकिन माफिज ज़मीर की तरफ तवज्जो देना चाहिए। इब्न तैमिया ने भी किताब में लिखा कि जब मनाजरा हो या फन्ने मनाजरा की बात हो तो इसमें सर्फ नौ की गुफ्तगू नहीं देखी जाती, माफिज ज़मीर देखा जाता है। तो बहरहाल अब सुनिए हदीस, अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, इन्ना बेशक मिम्मा अता खव्वाफु अलैकुम रजुलुन क़राअल कुरान, लोगों तुम में मुझे उस शख्स का बड़ा खौफ है जो कुरान बहुत पढ़ेगा, खूब कुरान पढ़ेगा, खूब कुरान पढ़ेगा, हत्ता यहां तक इज़ा रवियत बहजतो अलैहि, कुरान की रौनक उसके चेहरे से जाहिर होगी, कुरान पढ़ने की रौनक उसके चेहरे से वाज़ेह होगी, बड़ा नूरानी चेहरा नजर आएगा, गोरा 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 दिखेगा, बिल्कुल चिप, बिल्कुल क्या आ रहे सऊदी से आ रहे हैं, क्या गोरे गोरे, हाँ। अरे यार बेचारे हिंदुस्तानी तो थोड़े काले काले हैं, कितने गोरे गोरे, कुरान के चेहरे की रौनक जाहिर होगी। अल्लाह के नबी करे वकाना रिदाउहुल इस्लाम, और फिर वो इस्लाम की चादर भी पहन लेगा, चादर ओढ़ लेगा। अल्लाह के नबी कहते कुरान खूब पढ़ेगा, खौफ है मुझे उस शख्स का। ठहर कर एक बात कहूं, जिसके बारे में उम्मत पर, मेरी उम्मत पर उस शख्स का मुझे खौफ है, कुरान पढ़ेगा, जिसके बारे में रसूल जाहिर कर रहे हैं, इरशाद फरमा रहे हैं कि मुझे खौफ है, कितना बड़ा दरिंदा और खबीस होगा वो, कि नबी खौफ फरमा रहे हैं उसके बारे में, मुतनब्बे कर रहे हैं कौम को। कहते मुझे खौफ है उस शख्स पर मेरी उम्मत में, कुरान खूब पढ़ेगा, हत्ता इज़ा रवियत बहजतो अलैहि, और कुरान की रौनक उसके चेहरे से जाहिर होंगी। वक़ाला रिदाहुल इस्लाम, इस्लाम की चादर ओढ़ लेगा। व इतारहु इला माशअल्लाहु सलका मिन, फिर अचानक अल्लाह उसको गुमराह कर देगा और अल्लाह जहां चाहेगा उसको फेर देगा। कुरान पढ़ा, खूब सीखा, चेहरे से रौनक जाहिरी, और अल्लाह ने फिर उसको अचानक गुमराह किया, गुमराह हुआ, फिर जाएगा। वरा ज़हरही, और अपनी इस्लाम की चादर को उतार कर अपनी पीठ के पीछे फेंक देगा, पश्चे पुष्ट डाल देगा। वसाला जारही बिसैफ, और फिर तलवार अपने पड़ोसी पर खींचेगा, अपने मुसलमान पड़ोसी पर तलवार निकालेगा। वरमाहु बिशिर्क, और उसको शिर्क का ताना देगा, कहेगा तू मुशरिक है, तू या गौस कहता है मुशरिक है, तू या रसूलुल्लाह कहता है तू मुशरिक है, तू या अली मदद कहता है मुशरिक है। वरमाहु बिशिर्क, उसको शिर्क का ताना देगा। काला, रावी कहते कुल तो या नबी अल्लाह, हजरत हुज़ैफा कहते मैंने अल्लाह के नबी से अर्ज किया, नबी से पूछा, ए अल्लाह के नबी
ایہما اولا بالشرک، اے اللہ کے نبی شرک کا حقدار کون ہوں گا، شرک کے قریب کون ہوں گا، شرک کے پاس کون ہوں گا؟ الرمیو او الرمی، جو مشرک کہہ رہا ہے وہ یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ؟ جو مشرک کہہ رہا ہے وہ شرک کا حقدار ہے یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ؟ آسان کروں، جرجس مشرک ہے یا سنی مشرک ہے؟ نائک مشرک ہے کہ سنی مشرک ہے؟ یہ پوچھا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ توصیف الرحمان کہیں گا سنی مشرک، علی کو پکارتے مشرک، توصیف الرحمان مشرک ہے کہ جو سنیوں کو کہا جا رہا ہے وہ مشرک؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بلل رمی، ارے جو مشرک کہیں گا وہ خود شرک کا حقدار ہوں گا۔ چلے تھے ہمیں مشرک بنانے، خود ہی بن گئے۔ اب ایک تعویل تھی ان کے پاس، بس آخری تعویل، پوری جماعت کو ایک سبق سکھایا جاتا ہے، الف سے یہ تک ایک سبق بنا ہے، یہ ہو تو یہ بولنا، یہ ہو تو یہ بولنا، یہ ہو تو یہ بولنا، سب ٹائمنگ پیریڈ سے حساب سے سکھایا جاتا ہے۔ دیکھو پہلے بولنا حدیث میں ہے کہ بتاؤ، حدیث دکھائے تو بولنا قرآن میں ہے کہ بتاؤ، قرآن دکھا رہے تو بولنا کہ نہیں قرآن کو آپ نہیں سمجھ سکتے، حدیث سے بتاؤ کہ قرآن کی تفسیر حدیث میں کیا ہے، حدیث بتائے تو پھر کہنا کہ نہیں صحیح حدیث بتاؤ، بخاری مسلم سے بتاؤ، حدیث بتا رہی ہے صحیح تو بولنا نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا راوی ہوا ہے۔ یہ سب پھنڈے سکھائے گئے، لیکن ابن کثیر نے ان کی ناک توڑ کے رکھ دی۔ اب یہ بہانہ ہو سکتا تھا کہ صاحب یہ حدیث ضعیف ہے، ابن کثیر نے لکھا اسناد و جید، اس کی سند جید ہے، وقانا ثقات، اور اس کے سارے راوی سچے، وقد وثقاہ الایمان احمد ابن حنبل و یحییٰ ابن معین، اور اس کی ثقاحت پر حضرت امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین نے تحقیق کی اور فرمایا یہ روایت صحیح ہے۔ ابن کثیر نہیں لکھا، حدیث بھی ضعیف ہے۔ تو حدیث نے واضح کر دیا کہ آج جو اہل سنت والجماعت کو یہ نیا ٹولہ جو اٹھا کر ہے مشرک مشرک مشرک، شرک کے حقدار بلل رمی یہی شرک کے حقدار ہے، ارے نہیں بلکہ یہی شرک کے حقدار ہے۔ اب آئیے، اب جب یہ حدیث